جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولے۔ خروج 20واں باب۔ خروج 20واں باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ بہت سے لوگ جو آج کا دن نہ دیکھ سکیں، لیکن تو نے ہم پر فضل کیا تاکہ ہم تیرے حضور تیرے گھر میں آ کر تیری باتوں کو سن سکیں۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ اپنے علم، اپنے عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ روح کی تاریخ سے تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ حاضرین میں سے ایک ایک کو چھو اور اے خدا فضل بخش کہ تیرے کلام پر عمل کرے اور برکت حاصل کرے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج کا مضمون ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ آج کا مضمون ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کی ترقی، سرفرازی اور برکت کے لیے کوشاں ہے، اور دنیا کے تمام رشتوں میں یہ عظیم تر رشتہ اور عظیم تعلق ہے۔ اور اگر ہم غور کریں خاندانی زندگی پر تو خاندان کے افراد بھی، اگر بھائی ہے، بھائی کی ترقی سے اور سرفرازی سے وہ حسد کر سکتا ہے اور جل سکتا ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی اولاد کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہے، اور ماں وہ عظیم شخصیت ہے جو اس کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور شب روز اس کی سرفرازی اور ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ قائن اور حابل دو بھائی تھے، اور جب خدا نے حابل کے ہدیے کو منسوخ کیا تو قائن حاسد ہوا، لیکن جب بھی کوئی بیٹا اور بیٹی ترقی کرتی ہے یا سرفرازی پاتی ہے یا پاتا ہے تو اس کی ماں دل سے خوش ہوتی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ تو انسانی تمام رشتوں میں عظیم تر رشتہ ہے جو اولاد کی ترقی، خوشحالی اور برکت کے لیے شب روز کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں ماں کی عزت کے متعلق خدا نے حکم دیا ہے۔ خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہاں پر لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ بسا اوقات باپ کی عزت تو کرتے ہیں لیکن ماں کی عزت نہیں کرتے، اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں تو اپنے باپ یعنی باپ کی جس انداز سے، جس پہلو سے اور جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح
ماں کی عزت کرنا ہے۔ گویا ماں کی عزت کرنے کا خدا نے خود حکم دیا ہے۔ بہت سے بچے ہیں جو باپ سے ڈرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، لیکن ماں کی عزت نہیں کرتے، اور اس لیے کہ اس سے ڈرتے نہیں، اور چونکہ وہ شفیق اور محبت کرنے والی ہستی ہے اس لیے وہ عزت نہیں کرتے۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، یعنی ماں کی عزت کی جائے، اس لیے کہ اولاد کی برکت اور ترقی کے لیے ماں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی لیے وہ لوگ جو اولاد کے علاوہ اور لوگ ہیں وہ بھی اگر اولاد کے ساتھ یعنی اس کو اگر اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کی ماں کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف بیٹی کے لیے بلکہ اس کی ماں کی بھی عزت کی جائے۔ ہم جب اپنے معاشرے میں غور و فکر کرتے ہیں تو جب کوئی رشتہ ازدواج میں لڑکی منسلک ہوتی ہے تو عام طور پر اس لڑکی کا ہی جب وہ منگنی ہو یا شادی قریب ہو تو صرف لڑکی کے لیے وہ سوچتے ہیں اور اسی کے لیے وہ تحائف اور اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کی ماں کے لیے وہ نہیں سوچتے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، پیدائش 25واں باب تو خدا کے کلام مقدس میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بابرکت ماں اس لیے بابرکت ہے کہ اس کی اولاد بابرکت ہے کیونکہ اس کی ماں بابرکت ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پیدائش 25واں باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس میں ابراہم کی بیوی بابرکت، پھر اسحاق کی بیوی بابرکت، اور عیساؤ اور یعقوب کی پیدائش پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 25واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکہ سے بیاہ کیا جو پدان ارام کے باشندہ بیت الارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بابرکت زندگیوں میں خدا ان کی اولاد کو بھی اسی طرح برکت سے نوازتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 24واں باب اور اس کی 53ویں آیت میں لکھا ہے، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکہ کو دیے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ربکہ کو الیعزر نے اور خدا کے خادم ابراہم کے نوکر نے جب قیمتی چیزیں ربکہ کو دیں تو اس سے اس کی ماں کو بھی دیں، اور یہ اپریشیٹ کرنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے اور اس کی ترقی اور برکت کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اس لیے نہ صرف ربکہ کے لیے بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی اس نے تحائف دیے ہیں، اس لیے کہ ربکہ کی تربیت میں اس کی ماں کا رول ہے اور اس کردار کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اپنے ماں کو عزت دیں، نہ صرف اولاد
بلکہ اس اولاد سے وابستہ تمام رشتہ دار بھی اس کی ماں کو بھی وہ رسپیکٹ دیں، عزت دیں، اور خدا یقیناً انہیں برکت بخشتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خروج 21واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ماں کے لیے برکت چاہیں، اس کو مبارک کہیں، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ کی ماں پر لعنت کرے گے تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسی اولاد کے لیے خدا فرماتا ہے خروج 21ویں باب کی 17ویں آیت میں، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ قطعی مار ڈالا جائے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ناقابل تنسیخ ہے۔ عام طور پر عدالتی اعتبار سے اگر کوئی عدالت سزائے موت دیتی ہے تو اس سے اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں اور سزائے موت سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اپنی ماں پر لعنت کرے، اپنے باپ پر لعنت کرے، اور جب وہ اپنی ماں پر لعنت کرے تو کلام میں لکھا ہے وہ قطعی مار دیا جائے۔ کتنا سنگین اس نے جرم اور گناہ کیا ہے کہ اپنی ماں پر لعنت کی ہے۔ اکثر ماں بیٹی لڑے، ایک دفعہ ماں اور بیٹی کے درمیان لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہو رہی تھی، اور وہ بیٹی بھی شادی شدہ تھی اور اپنی ماں سے لڑ رہی تھی۔ کسی ایشو پر ان کی لڑائی ہوئی تو اپنی ماں کو کہتی ہے تو ہے ہی لعنتی، تو لعنتی عورت ہے۔ عزیزو، بہت سی بیٹیاں اپنی ماں کو لعنت ملامت کرتی ہیں، اور بہت سے بیٹے اپنی ماں کو لعنت ملامت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لا علم ہے اور بے خبر ہے۔ اور بعض اوقات جب بیٹی اور بیٹے کی مرضی کے خلاف ماں کرے، جہاں وہ شادی چاہیں اور ماں کہے نہیں، تو وہاں پھر وہ ماں کے خلاف کہتے اور اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار دیا جائے۔ خدا چاہتا ہے آپ زندگی پائیں۔ خدا کے بیٹے یسوع نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کثرت کی زندگی دینے آیا ہے، اور اس لیے خدا کلام کرتا ہے کہ آپ اپنی ماں پر لعنت نہ کریں، اپنی ماں کے خلاف ایسی باتیں نہ کریں جو آپ کی موت کا سبب ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی ماں کے لیے برکت چاہیں، جس طرح ابراہیم کے نوکر نے نہ صرف ربکا کے لیے بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی اس نے تحائف دیے، اس کے لیے بھی قیمتی چیزیں اسے دی ہیں، اس لیے کہ وہ اسے مبارک کہہ رہا ہے کہ عظیم ہے یہ خاتون جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، اور وہ بیٹی اب میرے آقا کے بیٹے کی بیوی بنے گی۔ وہ نہ صرف ربکا بلکہ اس کی ماں کو بھی قیمتی تحفے دے رہا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں خروج 21واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ بعض اوقات اولاد ماں باپ کے خلاف یا بہت سے معاملات میں خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ لڑتے اور اس کو مارتے ہیں۔ ایک خاتون آئی، اس سے بتایا، اس نے کہا دیکھیں میرا حال، میرے بیٹے نے مجھے اتنا مارا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو کچھ کہا کہ تیری ماں نے یہ کہا ہے اور اس سے مجھے مارا، کہ ماں تو چپ نہیں کرتی، تو لڑتی ہے، تو نے یہ کر دیا ہے۔
اور وہ غصے میں اس سے اپنی ماں کو مارا۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنی ماں کو مارے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ابھی ہم نے کلام مقدس سے پڑھا، دوبارہ دیکھیے خروج 21واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اس کی معنی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جسے مارا نہ جائے بلکہ جس سے پیار کیا جائے، اور مارا نہ جائے بلکہ اس کی اس محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا بڑا کردار ہے۔ اور جب عام طور پر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں کہ اس ماں کا اب یہاں ہمارے پاس رہنا، یہ باتیں کرے گی اور ایسے خاندانی معاملات میں مداخلت کرے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، ہم کیا اس کے لیے کریں، ٹھیک ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا وہ تو کیا، لیکن اب ہم اس کی اچھی کیئر کریں اور اسے اولڈ ہاؤس میں، یعنی بوڑھے لوگوں کے لیے جو گھر وہاں بنے ہیں وہاں چھوڑ آئیں۔ لیکن عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اولاد کے لیے لازم ہے، نہ صرف مغربی ممالک میں بلکہ اب تو یہاں پاکستان اور ایشیائی ممالک میں بھی یہ رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پاس 2-3 ایسے والدین، خاص طور پر جب ان کا شوہر نہیں اور وہ خواتین آئے، انہوں نے کہا بشپ صاحب آپ نے بڑے اور کام کیے، بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، کاش آپ ایک ایسا ادارہ بنا دیں جس میں بوڑھی ماں کو بھی پناہ ملے اور وہ وہاں رہیں، اس لیے کہ بچے اب چاہتے نہیں کہ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ اور ایک ایسے خاندان کو میں جانتا ہوں جن کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بیٹے بھی ویل آف، لیکن اب ان کے لڑائی جھگڑا گھر میں ہوا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میں نے کہا میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، تو اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو ساتھ ہی لے کر جانا ہے۔ جب لے کر گیا میں نے ان بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ آپ کی ماں ہے اور یہ آپ کا باپ ہے، تو آپ ماں کا خیال کریں۔ تو اس میں جو سب سے بنا اس نے کہا بھائی میں ماں کو نہیں رکھ سکتا، ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے ابا میرے پاس ہے، اماں جہاں مرضی جائے، یا چھوٹا رکھے یا رکھے نہیں رکھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اماں تو لڑتی ہے، ابا بیچارہ چلو پھر بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن اماں کو میں نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے سے کہا، اسے کہا بھائی میں بھی اماں کو نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا اسے کہا بھائی اماں کو میں نے اماں کو رکھنا ہی نہیں، بیٹیوں کے پاس چلی جائے۔ کتنے شرم کی بات کہ جس ماں نے جنم دیا اب اس کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور پھر تقریباً یہ 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم یہاں اس گھر میں رہتے تھے، تو ہمارے رینٹ پر ایک رہتے تھے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے کسی دوسرے علاقے میں، اور اس کی ماں پنجاب سے آئی، اور جیسے ہی آئی تو اس کی بہو اس سے لڑی، بہت لڑی۔ تو وہ اس وقت ٹیلی فون موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی ماں کو لے کر آ گیا۔ میرے والد صاحب کو اس نے کہا کہ میرا یہاں اور نہیں ہے کوئی، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، آپ میری ماں کو کچھ دن رکھ لیں، پھر یہ واپس پنجاب چلی جائے گی۔ وہ کئی دن ہمارے پاس رہی۔ المیاں دیکھیں، دکھ کی بات دیکھیں کہ بہو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزو، بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ میری ماں ہی ہے، جس نے میرے شوہر کو جنم دیا اور جس سے پالا پوسا، اور یہ اس شخص کی ماں ہے اور میں اس کی عزت کروں۔ یہ نہیں کہ یہ میرے گھر میں نہیں آئے، اور اگر آئے گی تو پھر شوہر سے لڑے۔ آج ایسا عام ہے، اور بعض اوقات تو ایماندار بہویں بھی ہیں، یعنی ہیں ایماندار، چرچ بھی آئیں گی، خدا کے گھر بھی آئیں گی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ساس کو اپنے گھر میں رکھیں، بلکہ اگر ساس رہے گی تو شوہر کو کہے گی کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہ رہا، وہ بھی ماں ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ایماندار
بہویں کیا کرتی ہیں؟ جب ہم روت کی کتاب پڑھتے ہیں تو روت اپنی ساس کو نعومی کو کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا، تو جہاں جائے میں وہیں جاؤں گی اور تیرے ساتھ رہوں گی۔ ایماندار بہویں جو خداوند یسوع کو شخصی طور پر جانتی ہیں اور نجات یافتہ ہیں اور تائب شدہ ہیں، وہ اپنی ساس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھتی ہے، اور سمجھتی کیا ہے اس کی ماں، لیکن وہ ایک امتیازی رویہ اختیار کرتی ہے، اور اصل بائبل یہ درست نہیں ہے۔ آج غلط ڈگر پر لوگ جا رہے ہیں اور یوں برکت سے محروم ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے کیا ہو؟ دراز ہو۔ جب آپ اپنی ماں کی عزت کرتی ہیں یا جب آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، اس عزت کرنے کے ساتھ ہی معاشرے میں آپ کا ایک اچھا مقام ہے۔ آپ لوگ کہیں گے یہ اچھی بیٹی ہے جو اپنی ماں کی عزت کرتی ہے، یہ اچھا بیٹا ہے جو اپنے ماں کی عزت کرتا ہے۔ اور اگر آپ ماں پر ملامت کریں گے، ماں سے بدتمیزی کریں گے اور ناشائستہ الفاظ بد اخلاقی کا اظہار کریں گے تو یہ نامناسب ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی اور کلام مقدس کے روح سے بھی یہ نامناسب ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دے، اور اس لیے خدا چاہتا ہے آپ اپنی ماں کی عزت کریں۔ اور عزت کیا ہے؟ صرف لفظوں سے نہیں، اماں جی آپ بہت اچھی ہیں، اماں ہاں آپ جو کہیں میں کروں لیکن کریں نا۔ عزت اس میں ہے آپ عمل کریں، تابعداری کریں، آپ کا رویہ بڑی ممنونیت کا ہو، آپ کا رویہ شکر گزاری کا ہو، اور آپ کی ماں کہے آپ مانیں، اور جب مانیں گے تو نہ صرف زمین پر معاشرے میں لوگ آپ کو اچھا انسان سمجھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی خدا آپ کی عمر کو دراز کرے گا، پھر آپ کے بدن کو وہ تقویت دے گا، آپ کو تازگی بخشے گا۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو اس وجہ سے ادھوری عمر پاتے ہیں، جتنی ان کی عمر معین ہے اس سے پہلے ہی اسرار پانی سے کوچ کرتے ہیں۔ ایک لڑکی وہ ماں کو برے الفاظ ادا کرتی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب ابھی اس کی ڈیلیوری ہوئی اور اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ اس لیے تو خدا نے اس پر ترس نہ کھایا، اس کی وجہ سے کہ وہ جب ماں بننے کو تھی تو خدا نے اسے ماں کے درجے تک پہنچنے نہ دیا، اور اس نے اپنے بچے کو نہ دیکھا بلکہ دار پانی سے کوچ کر گئی۔ اس لیے اس نے ماں کی عظمت، ماں کی قدر نہ کی، ماں کی عظمت کا احترام نہ کیا، اور وہ اپنی ماں کو ناشائستہ الفاظ ادا کرتی، اور خدا اس اثنا میں اس سے بڑا ناراض، اور خدا نے یہ مناسب جانا کہ اب یہ ماں کے درجے تک بھی نہ پہنچے۔ عزیزو، جب آپ خداوند کے ساتھ ہیں، اور میں ایک ایسی خاتون کو جس کے ڈیلیوری میں بڑی پرابلم ہو رہی، اور اس کی ماں بیٹھ گئی اور اس سے دعا کی، اس سے کہا خدا میری یہ بیٹی یہ اتنی اچھی میرے ساتھ پیار کرتی اور میرے حکم کے تابع اور میرا بڑا خیال کرتی، آئے خدا تو اس پر رحم کر۔ اور پھر اس نے خادموں کو بھی کہا آپ اس کے لیے دعا کریں، اور جب انہوں نے دعا کی اور اس سے بھی دعا کی، خدا نے جو کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، خدا نے پاسبل کیا کہ وہ نارمل ڈیلیوری ہوئی، اس لیے کہ خدا نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ درست رویہ رکھتی رہے، اب اسے ماں بننے میں مشکل پیش نہ آئے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ ناشائستہ الفاظ ادا کر کے اپنی برکت اور عمر کو وہ گما بیٹھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ماں کی عزت کریں،
ہم چند ایک ماؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی، اب دیکھیں ہم جب اس کردار کو سمجھ لیتے ہیں کہ ماں کیا کردار ادا کرتی ہے اپنی اولاد کی برکت کے لیے، پھر ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کے ممنون بھی ہوتے ہیں اور اس کی تابعداری بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمیشہ اپنے دل میں اسے جاگزین رکھتے ہیں، اور وہ اس دار فانی سے کوچ بھی کر جائے تو اس کی یاد ہمارے دل میں رہتی ہے۔ ماں کا کردار کیا ہے؟ ہمارا آج کا مضمون ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ جب آپ اس کردار کو سمجھ لیں گے نا، پھر آپ اپنی ماں کی عزت بھی کریں گے اور خدا سے عمر کی درازی بھی حاصل کریں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ پہلا سیموئیل پہلا باب 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس سے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نصرت کر دوں گی اور غصہ اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ غور کریں کہ کس قدر عظیم ہستی ہے، ابھی سیموئیل نے جنم بھی نہیں لیا اور وہ اس کے لیے دعا گو ہے، ابھی سیموئیل ماں کے بطن میں بھی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ایک اچھا منصوبہ رکھتی ہے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی برکت کے لیے اس کے ذہن میں ایک اچھا اور عظیم منصوبہ ہے۔ اسے ابھی اولاد اس کے پاس ہے بھی نہیں تو وہ اس کے لیے ایک اچھا پلان رکھتی ہے کہ خدا اگر تو مجھے بیٹا بخشے، اولاد نرینہ بخشے تو میں اسے تیرے حضور نظر کر دوں گی۔ کس قدر عظیم ہستی ہے ماں، وہ اس کی برکت کے لیے کہ خدا وہ تیرے پاس رہے، تیری نزدیکی میں رہے، تیرے گھر میں رہے، اور یہ وہ اس کی برکت کے لیے سوچتی ہے کہ میرا بیٹا خدا کے گھر میں رہے، اور جب وہ یہ سوچتی ہے خدا اس سے بیٹا بخشتا ہے۔ یہ دعا گو ماں ہے۔ ماں آپ کے لیے اس وقت دعا کرتی ہے جب آپ کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ سیموئیل کا وجود بھی نہیں ہے، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں پڑا کہ اس سے پہلے ہی وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا خدا کا خادم ہو۔ اور اب ہم یہاں دیکھیں گے خادم بننے میں ماں کا کردار۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا خادم بنے، آج ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا بڑا افسر بنے، میرا بیٹا بڑا ہی اچھی پوسٹ پر کام کرے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا خدا کا خادم بنے، اور وہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا خدا کے حضور آئے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے حنا کا کردار ہے کہ وہ اسے عظیم خادم کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میرا بیٹا خدا کا خادم ہو اور میں اسے خدا کو نظر کر دوں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دعا گو ماں اولاد کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ اب یہ دعا کرتی ہے اور دعا اس وقت کر رہی ہے جب ابھی سیموئیل پیدا بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے عظیم ہستی جو آپ کے لیے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے لیے دعا گو ہے، اور پھر پیدائش پر دعا گو ہے، پھر پیدائش کے بعد آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں حنا دعا گو ماں ہے جو اپنے بیٹے کی برکت کے لیے کہ میرا بیٹا خدا کا خادم بنے اور خدا کی خدمت کرے، اور وہ سوچتی ہے۔ آئیے دیکھیں ذرا پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور اس سے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے
اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نصرت کر دوں گی۔ عزیزو، خدا کا خادم بنانے میں ماں کا بڑا کردار، ماں کا بڑا رول ہے، اور ماں نے اس کے لیے کہ یہ خدا کا نذیر ہو، اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا، یہ خدا کا نصیب ہو، یہ لکھا ہے، اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا، اس کو نظارت کے لیے دے دیا، نظر ہونے کے لیے دے دیا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخصیت اس کو نہیں بنانا چاہتی، بلکہ اس کو خادم بنانا چاہتی ہے، خدا کا بندہ بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہے کہ دعا کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا، اپنی زندگی بھر کے لیے خدا کو دے دیا گیا۔ عزیزو، بہت سے ہیں خدا کو دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ تھوڑے عرصے کے لیے، کہتے ہیں بس 2 سال خداوند کے پاس رہے، پھر اس کے بعد نہ کوئی اور کام کرے، اور ایسا بہت سی مائیں کرتی ہیں۔ لیکن حنا ایسی عظیم ماں ہے جو چاہتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرا بیٹا خدا کی حضوری میں رہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ پھر وہ ایک عظیم خادم بن گیا، اور اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی۔ اور میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل 3 باب، پہلا سیموئیل 3 باب اور اس کی 20ویں آیت پہ لکھا ہے، اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیموئیل خدا کا نبی مقرر ہوا ہے۔ اب خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے خدا اس پر ظاہر ہو گیا کہ میں نے تجھے قبول کیا ہے، اب تو میرا نبی ہے۔ آج بہت سی مائیں ہیں جو خدا کی خدمت کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور اسی لیے بچے آوارہ گرد ہیں، اسی لیے بچے ناشائستہ حرکات کرتے ہیں، اور اسی لیے خدا کے حضور نہیں آتے، اور پھر وہ وعدہ تو کرتی ہیں لیکن دیتی نہیں۔ لیکن حنا نے وعدہ کیا کہ میں صرف خدا کو دوں گی، اس سے خدا کو دے دیا۔ اور یہ کردار دیکھیے ماں کا۔ اب اس ماں کے لیے اس بیٹے کے دل میں بڑی عزت ہوگی کہ آج اگر میں خدا کا نبی ہوں تو اپنی ماں کے طفیل جس سے میرے لیے دعائیں کی اور جس سے مجھے دے دیا اور جس کا بڑا رول ہے، اگر وہ نہ دیتی تو وہ نبی نہیں بن سکتا تھا، وہ اس کو خدا کے گھر میں نہ لاتی تو وہ نبی نہیں بن سکتا تھا۔ آج بہت سے ایسے ہزاروں مائیں یہاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی جو بے اولاد تھی، خدا نے انہیں اولاد دی، اور جب خدا نے اولاد دی اس کے بعد کبھی واپس لوٹ کر وہ خدا کے گھر میں نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اولاد کو تو پا لیا لیکن پھر اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نہیں لاتی۔ اور آج بھی اسی طرح بہت سی مائیں ہیں جو خود تو آ جاتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں لاتی۔ آپ جب خود آئیں اور جس طرح حنا سیموئیل کو لے کر آئی اسی طرح اپنی اولاد کو بھی لاتے ہیں تو وہ بڑے ہی عظیم خادم اور بڑی ہی عظیم شخصیات بن جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کی قربت، خدا کی حضوری، خدا کی نزدیکی میں رہتے ہیں، اور اس طرح بائبل بیان کرتی ہے کہ اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا بڑا کردار ہے، حنا کا بڑا کردار ہے سیموئیل کی ترقی میں کہ وہ خدا کا خادم بنے اور اس کی برکت میں۔ عزیزو، آپ بھی حنا کی طرح وہ مائیں جو آج مدرس ڈے منایا تو جاتا ہے لیکن کیسے بس وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پھول مل جائے اور چاہے یا بچے گفٹ دے دے،
لیکن اپنا کردار کہ ان بچوں کو خدا کے قدموں میں بھی لائی ہیں یا نہیں، خدا کے گھر میں بھی لاتی ہیں یا نہیں، اور اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں، بلکہ خود بھی نہیں آتی، اور جب خدا کی عبادت کرنا ہے کپڑے دھونا شروع، کام کر کے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور نہ خود جاتی ہیں نہ خود بچوں کو لے کر آتی ہیں۔ عزیزو، عظیم ماں وہ ہے جو بچے کے لیے دعا گو ہو اور پھر اسے خدا کے گھر میں لائے، پھر ان کے بچے خدا کے خادم بنتے ہیں، اور ایسے خادم بنتے ہیں جو بڑے ہی عظیم تر ہیں، جیسے سیمول، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ سول جسے سیمول نے مسح کیا، اور بنی اسرائیل کا بادشاہ داؤد جس کی نسل سے یسوع مسیح ہے اور جس کی بادشاہی ختم نہ ہونے والی، داؤد کو بھی سیمول نے مسح کیا۔ خدا پھر ان کو ایسے عظیم کاموں کے لیے منتخب کر لیتا ہے، کب؟ جب مائیں خداوند کے حضور آ کر دعا کر اور پھر اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لاتی ہیں، اور خداوند سے وہ بچے تربیت پاتے ہیں۔ تو اس طرح ماں کا بڑا کردار ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں۔ پھر ساتھ دیکھیے، یہ تھا خادم بننے میں ماں کا کردار۔ اب ہم دیکھیں کہ بادشاہ بنانے میں ماں کا کردار، کہ میرا بیٹا، یہ برکت ہے خدا کی کہ میرا بیٹا بادشاہ ہو۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین پہلا باب، پہلا سلاطین پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب ناتن نے سلیمان کی ماں بتسبہ سے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں؟ اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے۔ داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہہ، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ بس ادونیہ کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ اور دیکھ، تو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بننے کے لیے، کہ میرا بیٹا بادشاہ بنے، ماں کتنا اہم رول پلے کرتی ہے۔ بادشاہ بنانے کے لیے ماں کا کردار، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ناتن نے اس کو مشورہ دیا، جس کے معنی ہے کہ خدا کے خادم کے ساتھ اس کی رفاقت ہے، خدا کے خادم کی بات کو یہ سنتی ہے اور خدا کے خادم کی صلاح پر عمل کرتی ہے۔ خدا کا خادم ناتن نبی اس کو صلاح دیتا ہے اور یہ سنتی ہے، وہ یہ کلام سنتی ہے۔ وہ مائیں جو کلام سنتی ہیں، خدا ان کی اولاد کو بادشاہ بناتا ہے، خدا ان کی اولاد کو برکت دیتا ہے، خدا ان کی اولاد کو سرفرازی بخشتا ہے، خدا ان کی اولاد کو ترقی دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ کس قدر عظیم کام خدا نے کیا بتسبہ کی زندگی میں، کہ اس کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے خدا کے منصوب کی بات پر عمل کیا۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا سلاطین پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ سو بتسبہ اندر کوٹھی میں بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ بہت بوڑھا تھا، اور شونمیت ابیشاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی، اور بتسبہ نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اب اس نے ناتن نبی کی بات پر عمل کیا۔ آج مائیں کلام سنتی ضرور ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتی، کہتی کہ بس ٹھیک ہے، خادم نے صلاح دی ہے لیکن کریں گے اپنی مرضی، اور اس طرح ان کی اولاد بادشاہ بننے کی بجائے فقیر بنتی، عظیم بننے کی بجائے کم تر ہو جاتے ہیں اور حقیر ہوتے ہیں، اسی کے ماں اپنا رول پلے نہیں کرتی۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے
اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ اب بتسبا نے اپنا کردار ادا کیا، اس نے خادم کی بات کو سنا اور اس نے خادم کے مشورے پر عمل کیا۔ اور جب ہم حنت کی زندگی پر بھی غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ایلی کاہن اس کے لیے دعا کرتا ہے، خدا کے گھر، خدا کے خادم کے ساتھ اور خدا کے ساتھ رفاقت، یہ اولاد کی ترقی کے لیے اہم بھی ہے اور ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب اس نے عمل کیا تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت کو میں پڑھوں گا کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم پر سکھائی اور کہا یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا، وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بتسبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ دنیا عجیب کا بیٹا دنیا بادشاہ خود سے بن گیا تھا۔ سلیمان کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن بتسبا نے کوشش کی، بادشاہ سے ملی اور بادشاہ نے کہا تیرا بیٹا ہی بادشاہ ہوگا۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے ذرا 33ویں آیت، پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 33ویں آیت، بادشاہ نے ان کو فرمایا تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی سے مسا کرے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسینگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اب دیکھیں سلیمان بادشاہ بن گیا۔ اب اس کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ اس کی ماں بتسبا کا اہم کردار۔ اور اگر ماں کوشش نہ کرتی تو سلیمان بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ آج ہماری قوم کی تنزلی کا سبب، بچوں کی گراوٹ کا سبب اور سرفرازی نہ ہونے کا سبب یہی ہے، ماں اس قدر بزی ہے کہ وہ خدا کے گھر نہیں آتی، ماں اس قدر بزی ہے کہ خدا کے خادم کا کلام ہی نہیں سنتی، باتیں ہی نہیں سنتی، اور ماں اس قدر مصروف عمل ہے کہ وہ نہ کلام سنتی ہے نہ عمل کرتی ہے۔ بچے مسائل کا شکار، پریشانیوں میں مبتلا، لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ وہ مائیں اپنے بچے کے لیے اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ کی کوشش سے، آپ کی اس کلام سنے ہوئے کے سبب سے وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، ہمیں بادشاہ اور کاہن بنا دیا۔ ہم خدا کی بادشاہی میں بااختیار ہو سکتے ہیں اور کاہن ہو سکتے ہیں، یعنی خادم بھی ہو سکتے ہیں اور بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب مائیں حنا کی طرح اور بتسبا کی طرح کام کرے اور وہ پھر دعا کریں، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور کلام پر عمل کرے، اور یوں ان کی اولاد ترقی کر سکتی ہے اور خدا انہیں ترقی دے گا۔ اب تیسرا، ابھی ہم نے سیکھا خادم بنانے میں ماں کا کردار، بادشاہ بنانے میں ماں کا کردار، اور بابرکت بنانے میں ماں کا کردار۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 27واں باب۔ اب بچے بہت سے برکت سے محروم ہیں، ان کی برکت نہیں ہے یا ان کے پاس برکت نہیں ہے، لیکن ماں بھی ان کی برکت کے لیے کچھ نہیں سوچتی۔ دیکھیں میرے ساتھ، کھولیے کلام مقدس کو، پیدائش 27واں باب۔ پیدائش 27واں باب اور اس کی جب ہم
پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسیٰ کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے، اس نے کہا میں حاضر۔ تو اب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، اس وقت ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لیا تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ دل سے دعا دینا سے مراد برکت دینا۔ اسحاق چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو برکت دوں۔ اب عیسیٰ کو کہتا ہے، لیکن اس کی ماں یعقوب کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے معنی ہے جس بچے کے لیے ماں کام کرے گی وہ بچہ برکت پائے گا، جس بچے کے لیے ماں دعا کرے گی وہ بچہ برکت پائے گا، جس بچے کے لیے خدا کے حضور التجا کرے گی وہ بچہ برکت پائے گا۔ اور کئی دفعہ وہ نگلیکٹ کرتی ہیں، ایک کے لیے کر رہی ہیں اور ایک کے لیے نہیں کر رہی۔ عزیزو، کئی دفعہ ماں کسی بچے سے متنفر ہوتے کہتے ہیں بھائی اس کے لیے میں نے دعا ہی نہیں کری، میں اس کو بس پسند ہی نہیں کرتی۔ ماں کا کردار یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہ خدا میرے بچوں کو برکت دے۔ آپ جو برکت نہیں پا سکتے، اب عیسیٰ کے لیے تو برکت ہے، باپ کہتا ہے کہ تو بس لے کر آ اور میں دعا تجھے دوں، میں کھاؤں اور تجھے دل سے دعا دوں۔ اس کے معنی ہے کہ اس کے لیے تو ہے برکت، لیکن یعقوب کے لیے نہیں ہے، اور جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر ماں کام کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، پیدائش 27واں باب اس کی 5ویں آیت۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسیٰ سے باتیں کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی، اور عیسیٰ جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسیٰ سے کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے بیشتر خدا کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو آئے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے بیشتر تجھے دعا دے۔ اب برکت کے لیے بیٹا نہیں کچھ کر رہا، بیٹا ماں کی فرما برداری کر رہا ہے، کہتی ہے ریوڑ سے 2 تم میرے لیے لے کر آ جا، بکری کے 2 اچھے بچے لا دے اور میں اسے پکاؤں گی۔ اب بچہ تھوڑا سا کام کر رہا ہے لیکن ماں اس کے لیے بہت کام کر رہی۔ نمبر 1 ماں اس کو گائیڈ کر رہی، نمبر 2 وہ اس کی گائیڈنس پر چل رہا ہے، نمبر 3 وہ لا رہا ہے اور ماں کام کر رہی ہے۔ بچے سے زیادہ کام ماں کر رہی ہے تاکہ میرا بیٹا برکت پائے، تاکہ میرا بیٹا جو برکت سے محروم ہے یہ برکت پائے، اور جو بچے برکت سے محروم ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت مند ہے۔ اور ماں اب اسے پکائے، اب ماں کو معلوم ہے کہ باپ کا ٹیسٹ کیا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ باپ کو پسند کیا ہے، بچے کو نہیں معلوم لیکن ماں کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے آسمانی باپ کا ٹیسٹ کیا ہے، کلیسیا ماں ہے، چرچ از اے مدر۔ اب اس بچے کے لیے وہ تیار کرتا ہے ایسی خوراک، ایسا کلام اس تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اس کلام کے تابع ہوتا ہے اور آسمانی باپ اسے برکت دیتا ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ جسمانی ماں کو کہ وہ اپنے بچے کے لیے برکت چاہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرے، اور بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے ماں کا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اب جبکہ اس ماں نے کوشش کی ہے تو کلام مقدس میں پیدائش 27واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھے، یہ لکھا ہے پیدائش 27واں باب اس کی 26ویں آیت،
پھر اس کے بعد اسحاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹی کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فرمائے اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشیں، قومیں تیری خدمت کریں، قبیلے تیرے سامنے جھکے، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ اب ماں کی کوشش سے یعقوب نے برکت پائی ہے تو اپنی ماں کی کوشش سے اس کی ماں نے اس کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ایسی مائیں جو بچوں کے لیے کام کرتی ہیں ان کے بچے برکت پاتے ہیں، اور جب برکت پاتے ہیں تو پھر اپنی ماں کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور ان کی مائیں ان کے لیے برکت پانے کے بعد پھر خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں۔ عزیزو، بابرکت بنانے میں ماں کا کردار، آج برکت سے محروم بچے اس لیے ہیں ماں کردار ادا نہیں کر رہے، اس کو اپنے کاموں سے فرصت دیں، وہ کہتی ہے میں تیرے لیے کیا بناؤں، بلکہ بعض اوقات تو ماں اتنی کاہل ہو کہ بچہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں پہلے بہت تھکی ہوں، جا ہوٹل سے لے آ یا ہوٹل میں جا کے کھا لے۔ عزیزو، محنتی ماں جو بچے کے لیے کام کرے، اس محنتی اور شفیق ہستی جو محبت بری ہے، اس سے بچے کو برکت ملتی ہے۔ اور خدا ایسی ماؤں کی تلاش میں تاکہ وہ ان بچوں کے لیے کام کرے اور خدا ان بچوں کو برکت دے، اس کے لیے محنت ماں کو کرنی پڑتی، بچے کو لانا، بچے کو کنٹرول کرنا، بچے کو سکھانا، بچے کو بٹھانا۔ لیکن کئی ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بچہ بڑا تنگ کرتا ہے، تو بیٹا ادھر بیٹھ اور ٹیلی ویژن پر تو کارٹون دیکھ اور ہم چرچ سے ہو کر واپس آ جاتے ہیں، اسے تو بڑا تنگ کرتا ہے، تو بڑی تنگ کرتی ہے بیٹا، بس ادھر گھر میں کارٹون نیٹ ورک دیکھ، بس ابھی ہم تھوڑی دیر میں ہی آ جائیں۔ اس لیے کہ اس کو ساتھ رکھنے میں بڑی محنت ہے، کبھی اٹھ کر ادھر جا کبھی ادھر جا، اور وہ محنت کرنا نہیں چاہتی، اور اس طرح برکت سے محروم اولاد رہتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، لیکن بہت سی مائیں ہیں جو بچے میں دلچسپی کی بجائے بس اپنی ذات میں ہی وہ شاداں فرحاں ہوتی ہیں، بس اپنے وہ گیٹ اپ میں بزی ہوتی ہیں، ان کو بچے کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن خدا چاہتا ہے ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی بجائے اپنے بچے کی ترقی کے لیے، اپنے بچے کی برکت کے لیے وہ محنت کرتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اب سارا رول ہم دیکھتے ہیں ربکا کا ہے کہ یعقوب کو برکت ملی۔ آج ہم کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اب وہ عظیم ہستی بن گیا، یعقوب بابرکت ہستی بن گیا، لیکن اس کے پیچھے اس کی ماں کا کنٹریبیوشن۔ آپ جب اپنے بچوں کے لیے اس طرح کریں گی تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ ایمان کو منتقل کرنے میں ماں کا کردار، فیتھ کو، ایمان کو بچے میں منتقل کرنے میں ماں کا کردار۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، عہد جدید میں دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ہمارا مضمون ہے اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا کردار۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ماں اور ماں کی ماں کا ذکر، پالوس ماں کا ذکر کرتا ہے، یونکے کا ذکر کرتا ہے، اس کے بے ریا ایمان کا۔
اور پھر اس کی ماں کا، یونیکے کی ماں کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کی ماں لوئس کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں۔ پہلا کلام مقدس میں تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اب بے ریا ایمان، لوئس جو اس کی نانی ہے، اس سے وہ ایمان منتقل کیا اپنی بیٹی یونیکے کو، اور یونیکے نے منتقل کیا تیموتھیوس کو۔ اب ایمان، اگر ماں ایماندار ہے نا، اس کی بیٹی بھی ایماندار ہو۔ بیٹی جس گھر میں جائے گی نا، وہاں بے ایمانوں کے درمیان بھی گئی، یعنی جو خدا کے گھر نہیں آتے، خدا کے کلام نہیں سنتے، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جب وہ وہاں جائے گی نا، اس کا ایمان اس کے بچوں میں منتقل ہوگا۔ ماں کا بڑا رول ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جو تیرے دادا، تیرے ابا اور تجھ میں ہے، حالانکہ نام میں تو یہی آتا ہے کہ نام، باپ کا نام اور دادا کا نام، لیکن ایمان کی منتقلی میں ماں بڑا کنٹریبیوشن کرتی ہے، ماں بڑا رول پلے کرتی ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے لوئس نے یونیکے کو منتقل کیا، یونیکے نے تیموتھیوس کو منتقل کیا۔ اب پالوس اس کی ماں سے، اس کی ماں کی بابت بیان کرتا ہے، نانی سے شروع کرتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ وہ ایمان جو آپ کا ہے، وہ آپ کی بیٹی کا بھی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ایمان ہے، آپ خدا پرست ہیں، خدا کے گھر آتی ہیں، بیٹی جادوگروں کے پاس جاتی ہے، اور پھر اس کا بیٹا وہ برگشتہ ہوگا۔ آپ اس کے لیے کام کریں کہ وہی ایمان آپ کی بیٹی کا ہو، وہی ایمان اس کے بچوں کا ہو، اور جب ایسا ہوگا تو گرانا برکات سے معمول ہوگا۔ ایمان کے منتقل کرنے میں ماں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اب ہم سیکھیں گے خدا کے جلال کو ظاہر کرانے میں ماں بڑا رول پلے کرتی ہے۔ خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کے لیے بھی ماں بڑا رول پلے کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل دوسرا باب، یوحنا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور 5ویں آیت، اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب خدا کے جلال کو ظاہر کرنے میں ماں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا بچہ، خدا نے اسے جو ٹیلنٹ دیا نا، اس کو دکھانے میں ماں بڑا کردار ادا کرے گی۔ میں گھر میں گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو ایک دم اسے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، بشپ صاحب آئے، کہنے لگے بشپ صاحب یہ بہت اچھا گیت گاتا ہے، چلو بیٹا گیت سنا۔ اب بچے نے گیت گانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہے، اس کی صلاحیت کو وہ نکھارتی ہے اور ظاہر کراتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے۔ اب مقدسہ ماں نے، جو کہ ماں کی حیثیت سے ہے، اس نے یہ بتایا کہ میرا بیٹا پرجلال ہے، اور اس کے جلال سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور کئی مائیں ہیں، بچے میں بڑی صلاحیتیں ہوں گی، کہیں گی بچہ میرا نکما ہے، بہن کیا کرے یہ تو بڑا ہی ڈھیٹ ہے، بڑا ہی خراب بچہ ہے۔ اب وہ منفی کو تو اجاگر کر رہی ہے، اب بچہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا پہلے تو نہیں تھا نا اماں، اب میں ڈھیٹ بن کے دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں بڑا خراب ہے، کہتا ہے پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب میں نہ بن کے دکھاؤں گا۔ آپ بچے کی پازیٹیو صلاحیتوں کو، اس کی پوٹینشلٹیز کو، اور جو اس میں مثبت خوبیاں ہیں، ان کو ماں پالش اپ کر سکتی ہے، اس کو چمکا سکتی ہے، اور وہ بتائے کہ یہ ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا، وہ چھوٹی سی بچی، اسے بلایا، کہنے لگے دیکھو بشپ صاحب آئے ہیں، بشپ صاحب کو وہ نا جو 10 کمانڈمنٹ ہے وہ تو سناؤ۔ اور فر بولنا شروع۔ اب کیا ہوگا، انکریج، اب بڑھتی جائے۔
کچھ ہے، ایک جگہ میں گیا، انہوں نے کہا کہ بشر صاحب یہ بڑی اچھی بچی ہے، اس کو تو ورسز آتے ہیں. وہ کہتی سناؤ، وہ کہتے نہیں مجھے نہیں، وہ چھوٹی تھی، اس کا نہیں موڈ ہو رہا. اس کا نہیں، یہ بشر صاحب ہیں، سنیں گے نا پھر آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اور ورسز آئیں گے. اس بچی فوراً شروع ہو. اب لوگ اور جگہ پر جاتے ہیں، وہ اور کاموں میں مصروف ہیں جو ان کے بچوں کی صلاحیت ہے نا ان کو اجاگر نہیں کرتی. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا کہ میں ختم ہو گئی ہے نا، کوئی فکر نہ کرو، میرا بیٹا ہے یہاں، اور دیکھنا بس ایک کام کرو، جو وہ کہے نا وہ تم سے کرو، وہ تم کرو. اور اس نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے ایسا کیا نا تو مسیح کا پہلا معجزہ ظہور میں آیا، اور وہاں سے پھر معجزات ہونا ہی شروع ہو. اسی طرح ماں جب بچے کو ایک دفعہ خدا کے حضور لاتی ہے نا پھر وہ خدا کے حضور ہی رہتا ہے. عزیزو، ایک ماں اس سے کہا یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ خدا کے گھر میں آئے تو وہاں تعلیم پائے. اب وہ لائی، بچہ نہیں آنا چاہتا، ایک دفعہ آیا، 2 دفعہ لائی، اس کے بعد پھر خود ہی اس کا دل چاہا کہ میں جاؤں. آپ بچے کی تربیت کے لیے ماں خاص طور پر بڑا رول پلے کرتی ہے، اور اگر وہ اپنا رول پلے نہ کرے تو بچے کی برکت نہیں ہوگی اور بچے کی ترقی بھی نہیں ہوگی. اور میرا کلام کی روح سے یہ خیال ہے کہ اگر مسیحی قوم میں صرف مائیں یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے بچے کی برکت اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور کون سا کام کرنا ہے؟ خدا ان کے قدموں میں جھکنا، خدا کے خادموں سے کلام سننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ لنک رکھنا ہے. ان کے بچوں کو خدا ترقی بھی دے گا اور ان کے بچوں کو خدا برکت بھی دے گا. عزیزو، میری ماں میری ترقی کے لیے، میری برکت کے لیے وہ دعا کرتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتی کہ یہ میرا بیٹا یہ بہت بڑا افسر بنے گا، بہت یہ بڑا رتبہ ہوگا. اور آج میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ میری ماں میرے لیے کیا کرتی ہے ہر معاملے میں، خصوصی طور پر یعنی ایکسٹراڈنری میرے لیے کام کرتی. ایون کھانا بناتی، جیسے ہی وہ کھانا بناتی تو گوشت میں وہ بھون کر میرے لیے الگ کر دیتی، کہتی یہ میرا بیٹا کھائے گا، یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور اس کے اچھا صحت مند جسم ہونا چاہیے. اور سوجی بناتی، وہ ابھی فرائیڈ ہی ہوتی نا، وہ میرے لیے الگ کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا کھائے گا. یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی کہ اس سے مجھے ایکسٹرا آرڈنری کہ بھئی یہ اچھی خوراک میں بھی یہ دوسروں سے الگ کھائے، رہے بھی دوسروں سے الگ، کپڑے بھی اس کے دوسروں سے الگ ہو. اور ہم وہاں پنجاب میں بھی تو پینٹ شرٹ، اس وقت نکر کا بھی بڑا رواج تھا، نکر اور بہت دھلے صاف ستھرے کپڑے کہ یہ میرا بیٹا دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو. اور خدا نے پھر ایسا ہی کیا. اگر وہ نہ سوچتی، وہ کہتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ کیا ٹھیک ہے، سب کے بچے ہیں، وہ دوسروں سے الگ ہی. وہ کہتی کہ کلام سناؤ، یہ آیت کون سی ہے، یہ کون سی ہے. مجھے وہ خدا کے گھر میں چھوٹا ہی تھا نا، خدا کے گھر لے کر جا، اور خدا نے ترقی دی، برکت دی. اور اسی طرح کانسٹنٹ ویلنٹ شارمین ہے، اب ہیلن ان کے لیے دعا بھی کرتی اور ان کو لاتی. چھوٹے ہی تھے تو جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں ان میں ان کو حصہ دلاتی. وہ کبھی کہتے بھی نہیں، وہ کہتی نہیں ٹھیک ہے آپ اس میں تیاری کرو، بیٹھو، یہ کرو، وہ لکھو، یہ کرو، ریپیٹ کرو، سناؤ. اب ان صلاحیتوں سے وہ تینوں ہی خدا ان کی خدمت. ماں کا بڑا رول ہوتا ہے، اور جب ماں رول پلے کرتی ہے تو بچے خدا ان سے برکت بھی پاتے اور ترقی حاصل کرتے ہیں.
آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ وہ مائیں جنہوں نے اب تک اپنے بچوں کی برکت اور ترقی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ خدا کے حضور آئیں کہ خداوند مجھے معاف کر، اب میں حنا کی طرح، بتسبہ کی طرح اور ربکہ کی طرح، یونیکے کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ مائیں جن کو خدا نے اولاد سے نوازا ہے، وہ حنا کی طرح کہ میرا بیٹا میری بیٹی خادم بنے، خادمہ بنے، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور اس کے لیے حنا کی طرح میں کام کروں گی۔ یا بتسبہ کی طرح کہ میرا بیٹا بادشاہ ہو اور آسمان کی بادشاہی میں اختیار پانے والا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ بادشاہی کرے، اس کے ساتھ وہ زمین پر بھی ان کے اختیار کے لیے کوشاں۔ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کے لیے کہ میرا بیٹا برکت پائے، وہ بچے جو اپنی نالائکیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، یا جن کے پاس برکت نہیں ہے نا، ان کے لیے وہ خصوصی طور پر کام کریں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں، جیسے ربکہ نے کیا کہ میرا بیٹا برکت پائے، یہ برکت سے محروم رہ نہ جائے۔ وہ مائیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں کہ میرا بیٹا خدا سے برکت پائے۔ اور جو مائیں چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا یونیکے کی طرح بے ریا ایمان رکھے، یا میری بیٹی بے ریا ایمان رکھے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور جو چاہتی ہیں مقدسہ مریم کی طرح کہ میرا بیٹا اور بیٹی وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا وسیلہ ہو، وہ دعا کرے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزو، خدا نے آپ کو ماں کا درجہ دیا، خدا نے آپ کو ایک عظیم ہستی بنایا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد بابرکت ہو اور ترقی پائے، اور اولاد کی برکت اور ترقی میں ماں کا بڑا کردار ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتی، اور اے خداوند مجھے فضل بخش کہ میں حنا کی طرح اپنی اولاد کے لیے دعا کروں تاکہ وہ تیری خادم بنے، اور بتسبہ کی طرح کہ وہ بادشاہ بنے، اور ربکہ کی طرح کہ میری اولاد برکت پائے، یونیکے کی طرح میں تیرے حضور دعا کرتی کہ میری اولاد جو ایمان تو نے مجھے بخشا ہے وہ میں منتقل کر سکوں، اور مقدسہ مریم کی طرح میں اپنی اولاد کو تیرے حضور لائے تاکہ وہ تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ تیرا شکر اے خداوند، تیرا شکر، اور میں تیرے حضور التجا کرتی ہوں کہ تو میری اولاد کو برکت بخش، ترقی دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک ہے خداوند، ان ماؤں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، انہیں اے خداوند تو نے ماں کی حیثیت بخشی، انہیں ماں بنایا تاکہ یہ اولاد سے محبت کریں اور اولاد کی ترقی اور برکت کے لیے کوشاں ہوں۔ تیری برکت چاہتا ہوں، اور اے خداوند ان کی اولاد تیرے فضل سے بابرکت ہو اور تجھ میں مسرور ہوں۔ تیرا شکر کرتا ہوں، اور ان کی تمام ماضی کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔